ایک شہر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنے پیچھے بہت سی زمین اور جائیداد چھوڑی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا ایک ہی بیٹا تھا جس نے کاروبار میں بہت کمایا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے گھر میں بے پناہ دولت تھی۔ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن بوڑھی عورت بہت کنجوس اور بد زبان تھی۔ یہ بغیر کسی وجہ کے چیخو پکار کرتی، سارا گھر اس کی آواز سنتا، سب سے جھگڑنا اس کی عادت تھی۔ لیکن بوڑھی عورت کا بیٹا بہت عقل مند، شریف اور خدا ترس تھا۔ غریبوں، لاچاروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ اکثر اپنی ماں کو سمجھاتا کہ اے میری پیاری ماں، تجھے کیا کمی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز گھر میں موجود ہے، پھر تم اتنی کنجوس کیوں ہو؟ دولت جمع کرنے کے بعد کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، بس نیکی ہی انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ میری پیاری ماں، آپ کو دولت جمع کرنے کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ لوگوں کی مدد کرو۔ پر یہ بیٹے کی ایک بھی نہ سنتی اور بیٹے سے کہنے لگتی کہ تم احمق ہو، تم لوگوں پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہو جبکہ میں پیسہ بچاتی ہوں۔ میں تمہاری طرح لوگوں پر اپنا پیسہ ضائع نہیں کرتی اور میں کسی سے کڑوی بات بھی نہیں کرتی۔ اگر میرے سچ بولنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے تکلیف ہونے دو، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ ماں کا یہ رویہ دیکھ کر بیٹے نے بالآخر اسے سمجھانے کی کوشش کرنا چھوڑ دی۔ اس نے سوچا کہ اس کی ماں اپنی عادت ترک کرنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ پریشان تھا کہ اس کی ماں غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد نہیں کرتی، بلکہ ان کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ شہر میں ایک بوڑھا آدمی آیا ہے۔ وہ بوڑھا بہت پرہیزگار ہے اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس نے شہر سے باہر دریا کے کنارے اپنا پراؤ ڈال رکھا ہے۔ لوگ یکے بعد اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں۔ وہ اسے اپنے دکھ درد بتاتے ہیں۔ بوڑھی عورت کے بیٹے نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بوڑھے کے پاس جاؤں اور اسے اپنی ماں کی حقیقت بتاؤں، شاید اس کی مدد سے کوئی بہتر راستہ مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس بوڑھے کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اپنے دل کی خواہش بتائی۔ بوڑھے نے اس کی بات بڑے غور سے سنی اور کہا کہ اچھا آدمی ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آتا ہے، لیکن جو شخص ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو مال میں سے حصہ نہیں ملتا۔ لیکن تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں نیک نیتی سے آئے ہیں، اس لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی والدہ کو کنجوسی اور بد زبانی جیسی برائیوں سے نجات مل سکے۔ بوڑھی عورت کے بیٹے کو بزرگ کے ان الفاظ سے بہت امید نظر آئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اگلے دن بزرگ بوڑھی عورت کے گھر پہنچ گیا۔ یہ زور زور سے بوڑھی عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا، کوئی ہے جو اس فقیر کی مدد کر سکے؟ جب بوڑھی عورت دروازے پر آئی تو فقیر نے اپنا برتن اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، اے نیک ماں، مجھے رب کے نام سے خیرات دو۔ یہ سن کر بوڑھی عورت غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، تم پر لعنت ہو، تم خود ایک بوڑھے آدمی ہو، قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہو اور مجھے ماں کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، میں نے تمہیں ماں کہہ کر غلطی کی، تم واقعی مجھ سے چھوٹی ہو، اب مجھے معاف کر کے دل صاف کر لیں۔ اے بیٹی، رب کے نام سے کیا مجھے کچھ ملے گا؟ بوڑھی عورت نے ایک بار پھر غصے سے کہا، میں تمہاری بیٹی ہوں، تم اندھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ بھیک مانگ کر مجھے بیٹی کہتے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فقیر گھبرا گیا اور کہنے لگا، اللہ تم پر رحم کرے، واقعی میں نے تمہیں بیٹی کہہ کر پھر غلطی کی، اے جنتی عورت، رب کے نام سے مجھے کچھ خیرات دو۔ یہ سن کر بوڑھی عورت ایک بار پھر غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، تیرے چہرے پر خاک، کیا میں مر گئی ہوں کہ تم یہ کہتے ہو؟ تم نے ایسا کرنے کی ہمت کیسے کی؟ فقیر نے ڈرتے ڈرتے کہا، نہیں، رب نہ کرے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ماں مجھے ایک بار پھر معاف کر دو، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی عمر لمبی ہو۔ اے نیک بیوی، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کا نام لے کر ایک روٹی اور ایک چمچ سالن لے آؤ۔ اس بار فقیر نے جو نعمتیں دیں، اس نے بڑھیا کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اس نے فقیر کو گالی نہیں دی۔ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں خود بوڑھی ہوں، کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو جو مجھ سے روٹی سالن مانگتے ہو؟ کیا میرے گھر میں کوئی لنگر خانہ ہے؟ جاؤ یہاں سے اور اپنا راستہ لو۔ فقیر سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا واقعی ایماندار ہے
وہ منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، اے شریف بیوی، روٹی سالن نہیں تو ایک مٹھی آٹا دے دو۔ اس پر بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ دیکھو، مجھے زیادہ تنگ نہ کرو، تمہیں پورے شہر میں صرف میرا ہی گھر ملا کہ تم یہاں آ گئے ہو، اب مجھے ناراض مت کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر نے سوچا کہ یہ بوڑھی عورت کچھ دینے والی تو ہے نہیں، اور یہ بھی اس سے کچھ لیے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر سین میں بکھرے بادام کی بوریوں پر پڑی۔ فقیر نے کہا، اے شریف بیوی، میں تمہاری باتوں سے مایوس نہیں ہوں، آج میں تم سے کچھ نہ کچھ ضرور لوں گا۔ ٹھیک ہے، آٹا نہیں تو یہ بادام کی بوری ہی مجھے دے دو۔ بوڑھی عورت نے کہا، او ہو، یہ کیسا جاہل فقیر ہے جو چپک گیا ہے، تمہارا ان باداموں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بادام ایسے ہی پھینک دیے ہیں، میں تم کو کیوں دوں؟ بزرگ جو فقیر کے بھیس میں تھے کہنے لگے، ذرا سوچو، میں نے یہ بات صرف تمہارے فائدے کے لیے کہی ہے۔ فائدے کی بات سن کر بوڑھی عورت کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے خوشی سے کہا، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ فقیر نے کہا، اگر تم مجھے بادام دو گی تو میں تمہیں ان کے بدلے سونے کا سکہ دوں گا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ان بادام کے چھلکوں کے بدلے ایک سونے کا سکہ، اچھا تم کچھ بادام رکھ لو اور سونے کا سکہ مجھے دے دو۔ فقیر نے کہا، ابھی نہیں، میں کل تمہارے لیے سکہ لاؤں گا۔ یہ سن کر بوڑھیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، کل کہاں سے لاؤ گے؟ کیا رات کو کہیں سے چوری کرو گے؟ یہ سن کر فقیر نے کہا، میں چوری کیوں کروں گا؟ بات یہ ہے کہ میں ہر رات قبرستان جاتا ہوں، میں ساری رات وہاں ایک قبر کے پاس لیٹا رہتا ہوں، اور صبح ہوتے ہی پتہ نہیں کون میرے ساتھ سونے کے 5 سکے چھوڑ جاتا ہے۔ کل میں تمہیں سونے کا سکہ دوں گا، میں تمہارے لیے لے آؤں گا، اب مجھے یہ بادام دے دو۔ بوڑھی عورت نے فقیر سے یہ بات سنی تو بے صبری سے پوچھا کہ اچھا، اگر میں رات کو قبر کے پاس گزاروں تو کیا مجھے بھی سونے کے سکے مل جائیں گے؟ فقیر نے کہا، کیوں نہیں۔ بوڑھیا نے آگے بڑھ کر بادام اٹھائے اور فقیر کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو بابا، مجھے اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے کہ میں کسی کو مجبور نہیں دیکھ سکتی۔ فقیر نے بوڑھی عورت کو یاد دلایا، کچھ دیر پہلے تو تم مجھے کچھ بھی نہیں دے رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ مسکرائی اور بولی، میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ فقیر نے بادام لے لیے اور کہا کہ میں کل صبح آ کر تمہیں سونے کا سکہ دوں گا۔ بوڑھی عورت نے جلدی سے کہا، نہیں، سکہ دینے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز کی کوئی قیمت نہیں لیتی، بس اتنا کرو، آج قبرستان مت جانا، میں آج تمہاری جگہ وہاں جاؤں گی۔ فقیر نے بھی اس کی بات مان لی اور دعائیں دینے لگا۔ اس نے فقیر سے قبرستان کا پتہ معلوم کر لیا۔ فقیر چلا گیا۔ بوڑھی عورت بہت خوش تھی، اس نے سوچا کہ فقیر کو بے وقوف بنایا ہے اور اس کی جگہ وہ قبرستان جائے گی اور وہاں سے روزانہ سونے کے سکے لے کر آئے گی۔ رات ہوئی تو بوڑھی عورت لرزتے قدموں سے قبرستان پہنچ گئی۔ فقیر کی بتائی ہوئی قبر کے پاس لیٹ گئی۔ یہ کافی دیر تک وہاں پڑی رہی۔ اسے جنگلی جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بوڑھی عورت خوف کی وجہ سے بری حالت میں تھی، لیکن سونے کے 5 سکے حاصل کرنے کے لالچ میں وہ قبر کے پاس پڑی رہی۔ آدھی رات اسی طرح گزر گئی۔ اب بوڑھی عورت کو نیند آنے لگی اور وہ وہیں سو گئی۔ جب یہ سو گئی تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ قبر میں پڑی ہے۔ اچانک ایک زور کی آواز آئی جیسے بجلی گری ہو، اور خواب میں دیکھا کہ قبر کا ایک حصہ روشن ہو گیا ہے۔ اسی روشنی میں اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا، ایسا چہرہ کہ یہ منظر دیکھ کر کوئی بھی ڈر جائے۔ یہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے آدمی نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے اپنی کنجوسی اور لالچ کی وجہ سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی یا احسان نہیں کیا، تم نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی، بدلے میں اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اب تمہیں قبر کا عذاب ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر خوف زدہ شخص نے کندھے سے تھیلا اتار کر الٹا کر دیا۔ اس سے بہت سے سانپ اور بچھو نیچے گرے اور بوڑھیا کی طرف بڑھنے لگے۔ بوڑھی عورت بہت ڈر گئی اور خوف سے چیخنے لگی۔ اس آدمی نے کہا، اگر تم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتی تو وہ مہربانی تمہاری مدد کرتی۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ سانپ اور بچھو اب بوڑھی عورت کے بہت قریب آ چکے تھے۔ بوڑھی عورت خوف سے کانپنے اور چیخنے لگی، خدا کے لیے کوئی مجھے بچا لے۔ اچانک قبر کے روشن حصے سے ایک اور شخص نمودار ہوا۔ یہ بہت معصوم
اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے نورانی چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ اس نے میٹھی آواز میں بوڑھی عورت سے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ سانپ اور بچھو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم نے اپنی زندگی میں صرف ایک نیکی کی تھی، آج جو تمہارے کام آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ کندھے پر لٹکائے ہوئے تھیلے میں ڈالا۔ اس نے کچھ بادام نکال کر بڑھیا کی طرف پھینکے اور اچانک وہ بوڑھی عورت کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بڑھیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی بادام تھے جو اس نے اپنے دروازے پر آنے والے بھکاری کو دیے تھے۔ جیسے ہی سانپ اور بچھو نے بوڑھی عورت کو کاٹنا شروع کیا تو بادام اڑ کر سانپوں کے آگے آ گئے۔ اس طرح صدقہ کے طور پر دیے گئے باداموں نے بڑھیا کو پریشانی سے بچا لیا۔ اچانک بوڑھی عورت کی آنکھ کھلی، یہ کانپ رہی تھی۔ اس کا جسم سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ بوڑھی عورت کا بیٹا ماں کو ڈھونڈتا ہوا قبرستان پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک پرانی قبر کے پاس پڑی ہے۔ یہ بہت خوفزدہ اور کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا۔ یہ اپنی ماں کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ اس واقعے کے بعد بوڑھی عورت بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی کنجوسی کی عادت چھوڑ دی۔ یہ اب پہلے جیسی لالچی نہیں تھی۔ اس کے دروازے پر آنے والا کوئی بھی فقیر یا ضرورت مند کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ یہ جب تک زندہ رہی سب کے ساتھ پیار اور نرمی سے پیش آتی رہی۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔